بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار خواجہ عبد المومن آج اپنے یوٹیوب چینل ندائے مومن ناروے سے محترم کمال یوسف صاحب کا مکرم نور احمد صاحب استاد جو ہمارے ناروے کے غالباً پہلے ایم ڈی تھے اور محترم کمال صاحب کے ذریعے سے وہ ایم ڈی ایف میں داخل ہوئے تھے، ان کی ایک پہلے قسط ہو چکی ہے۔ اب دوسری جو قسط ہے اس کو بھی محترم کمال صاحب ابھی شروع فرمائیں گے اور ان کے جو خدمات ہیں اس کو بیان فرمائیں گے۔ اب میں کیمرہ مکرم کمال صاحب کی طرف کرتا ہوں اور پھر ان سے درخواست کروں گا کہ وہ شروع کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور احمد صاحب استاد کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ جتنے دفعہ بھی خلفائے احمدیہ تشریف لائے خلافت ثالثہ کے زمانے کے بعد بھی، حضرت خصوصی ثالث یہاں تشریف لائے، حضرت رابع تشریف لائے اور حضرت خصوصی خامس بھی تشریف لاتے رہے ہیں۔ جب بھی خلفاء ناروے میں تشریف لائے ہیں اس وقت ان کی تقریریں اور انٹرویوز کا ترجمہ ہمیشہ نور صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا، اور میں عموماً نور صاحب کو ہدایت الحفظ کی طرح مثال دیتا ہوں۔ جیسے جرمنی میں ماشاءاللہ وہ صاحب زبان تھے، بہت بڑے ادیب بھی تھے، خلفاء کی تقریریں ان کے انٹرویو انہوں نے ترجمے کیے ہوئے ہیں۔ تو جو نور صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ نور صاحب نے خلفاء کو جب بھی تشریف لائے، کوئی تقریب تھی، خطبہ جمعہ تھا یا اور تقریر تھی، تو وہ اسی کا ترجمہ نارویجن زبان میں وہی کرتے رہے۔ عام اجتماعی تقریبات جیسے پیس کانفرنس ہے، یوم پیشوان مذاہب ہے، جلسہ سالانہ ہے، سیرت النبی ہے، یوم مسیح موعود، یوم مسلم پر، یہ جتنے بھی نیشنل لیول پہ تقریبیں ہوتی تھیں اس میں ہمیشہ نمبر اول پر جو نارویجن تقریریں کرنے والے تھے وہ نور صاحب بھی ہوتے تھے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کرتے تھے اور عموماً لکھ کے کرتے تھے۔ اسی طرح اکثر وہ وزٹر جو زیارت کے لیے مسجد تشریف لاتے تھے نارویجن تھے گروپ سے، اور اکثریت یہ طلبہ کی ہوتی تھی، اس وقت بھی بالعموم، اور اب تو خاص موقع پر نور احمد صاحب بھی ان کو ایڈریس کرتے رہے ہیں۔ اب تو مولوی صاحب کو بھی اب زبان آتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بالعموم نور صاحب کو شامل کیا جاتا تھا ایسی مجالس میں۔ ہماری جو پہلی مسجد ہے فروگنر، اس کا نام نور مسجد نور صاحب کے نام پہ رکھا گیا تھا۔ اور نور صاحب ایک لحاظ سے بڑے نیشنل تھے، تو انہوں نے چونکہ تعلیم حاصل کرتا لیا تھا، وہ اس میں واپس کر دیا، تو کئی طریقے ہیں نہ واپس کرنے کے بھی، لیکن انہوں نے پسند نہیں کیا، اور ان کے مطالبے پہ جہاں بھی انہوں نے کہا یہ چلے گئے۔ مثلا یہ نارتھ میں چلے گئے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کے، یہ بھی ان کی اہلیہ بھی ٹیچر ہے، لاکس ایل ایک چھوٹی سی جگہ ہے جو بالکل نارتھ میں رشیا بارڈر کے اوپر ہے۔ یہ وہاں کئی سال جا کے انہوں نے اس ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ یہ اس لحاظ سے ان کی ایک خاص تعلق ہوتا تھا اپنے ملک کے ساتھ۔ مثلا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم پاکستانی کافی یہاں تشریف لے آئے تو ہم جب آپس میں باتیں کرتے تھے کہ جی میں نے کیمرہ جی جرمنی سے خریدا، بڑا سستا تھا، کوئی کہہ رہی میں نے جوتے انگلینڈ سے خریدے، بڑے سستے تھے، یہ چپ کر کے سنتے رہتے تھے نور صاحب۔ اچانک کسی نے کہہ دیا کہ وہ جو ہے نا قمیض تو میں نے ناروے سے
ناروے سے خریدی. اتنے خوش ہوتے تھے کہ جی آپ نے کوئی ناروے سے بھی چیز خریدی ہے. اس میں پانی دو. ٹھیک ہے. اصل میں یہ صرف ان کا کریکٹر نہیں ہے، نارویجن کریکٹر یہ ہے. مثال کے طور پر ان کی جو فصل آتی ہے نا آلو کی، جی جی تو آلو کی فصل کا افتتاح جو ہے ایگریکلچر منسٹر جا کے کرتا ہے. اچھا. اور پھر آلو کی قیمت اگر بازار میں 1 کروڑ کلو ہے ہاں. تو نارویجن آلو کی قیمت 6 گنا زیادہ ہوگی. اچھا. اور نارویجن وہی خریدیں گے، نارویجن ہے باوجود اس کے کہ اتنا سستا آلو مل رہا ہے، وہ کہتے نہیں ہم نے اپنا آلو ہی خریدنا ہے چاہے اس کی جو مرضی قیمت ہو. دیکھو یہ جو سرخ رنگ کا ہوتا ہے آلو نارویجن. نہیں سرخ کا نہیں، مجھے ویسے پتہ ہے کہ ان کی اپنی ایک ہوتی ہے کہ نہیں ہم نے نارویجن ہی خریدنا ہے. ناروے والوں کے وہ پیکٹ میں بھی بات ہاں ہوتے ہیں. بالکل سستا ہے، یہ مہنگا ایسے کوئی نہیں پڑتا. جی جی جی. تو یہ نارویجن مصنوعات کے بارے میں نور صاحب کا ایک ریشن ہوتا تھا. ان کی بعض رسومات بھی عجیب و غریب تھیں. نور صاحب کے والد صاحب عیسائی تھے اور غالباً کی والدہ سے علیحدہ ہو گئی ہوئی تھی. جب فوت ہوئے تو ہماری خواہش تھی کہ ہم تعزیت کے لیے مقبرے چلے جائیں. تو نور صاحب سے انہوں نے ذکر کیا تو نور صاحب نے کہا جی میں سوچ کے بتاؤں گا. اب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سوچنے والی بات کیا تھی. اچھا اگلے دن وہ آئے کہنے لگے نہیں جی آپ نہیں جا سکتے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی رسومات ہیں، جو بھی فوت ہونے والا ہوتا ہے نا بالعموم وہ لسٹ بنا کے جاتا ہے کہ کس کس کو آپ نے جنازے پہ آنے کی اجازت دینی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی شخص اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے یہ ہے کہ ان کی ایک لباس کی رسومات ہوتی ہیں کہ جی کالے کپڑے پہننے ہیں، اینک لگانی ہے کالی، فلانی چیز ٹائی بھی کالی ہونی چاہیے، فلانا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد ایک بہت بڑا ڈنر ہوتا ہے جو بھی شامل ہوتے ہیں. تو ان کی تدفین بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس میں تیسرا شخص آ نہیں سکتا. تو ناموں کی منظوری دے چکا ہوتا ہے جس نے فوت ہونا ہے. اچھا. تو تیسرا شخص اپنی مرضی سے نہیں اس میں شامل ہو سکتا. تو یہ ان کی رسومات ہیں. پھر اگر کسی کے گھر جائیں گے افسوس کرنے کے لیے تو میرے ساتھ بھی کئی دفعہ ہوا. اگر تو وہ عیسائی ہیں تو دروازہ کھولتے ہی سب ایک دم انہوں نے شراب کی بوتل گلاس پیش کرنا ہے، جو بھی آئے گا ان کو قیمتی ترین شراب جو ہے وہ پیش کی جاتی ہے. تو بہرحال ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اور وہ کہہ گئے ہیں کہ اور کوئی شامل نہیں ہوگا. حضرت عیسی ثالث جب پہلی دفعہ تشریف لائے گاٹنبرگ، ابھی مسجد تو نہیں بنی ہوئی تھی، تو نور صاحب بھی آئے وہاں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو جب ملاقات شروع ہوئی تو یہ نور صاحب ننگے سر تھے. تو انہوں نے کسی پاکستانی احمدی نے ان کو ٹوپی پیش کی. تو حضرت خلیفہ ثالث نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ نہیں جیسے یہ ہے بالکل ٹھیک ہے، ان کی اپنی رسم ہے، کیوں تم اسے سر پہ ٹوپی پہنانا چاہتے ہو. تو یہ حضور کی خاص بات تھی جو میں اس کو نوٹ کیا ہے. اچھا جیسا کہ میں نے عرض کی ہے کہ شمالی اسکول لاک سیل میں یہ قیام کیا تو میں ان کو ملنے گیا تھا، اور غالباً وہ اگست کا مہینہ تھا. تو اس وقت 15 منٹ کے لیے سورج ٹیکنیکلی غروب ہوتا تھا، ویسے تو روشنی رہتی تھی دن کی طرح. اچھا. تو ہم نے مغرب اور عشاء کی نماز تقریباً 11:45 بجے ہم پڑھتے تھے، اور تھوڑا سا وقفہ ڈال کے 12 بجے کے بعد صبح کی نماز پڑھ لیتے. تو 3 نمازیں ہم سورج صرف 15 منٹ کا وقفہ پڑتا ہے. ہاں
غروب ہونے میں اور طلوع ہونے میں. بالکل. تو ہمیں تینوں نمازیں مغرب عشاء اور صبح اکٹھے پڑھتے تھے. اچھا یہ نارتھ کے نارتھ میں ہے نا؟ نارتھ میں لاکسر بالکل نارتھ میں جگہ تھی نا. یہ جو بوملو وغیرہ ہے بودو وغیرہ یہاں بھی ہے. ہاں یہ بھی نارتھ میں ہے لیکن یہ لیکسل اس سے بھی آگے ہے. اب آپ نے بودو کا ذکر کر دیا تو بودو کے ساتھ پاکستان کا بھی ایک تعلق ہے کیونکہ ایوب خان کے زمانے میں جب وہ پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے تو ایک امریکن اسپائی جہاز پشاور سے اڑتا تھا اور وہ ساری دنیا میں چکر لگا کے تو بودو میں اترتا تھا آ کے. اور اس وقت کروشچوف کے زمانے میں انہوں نے اس کو شوٹ کر دیا. ہوائی جہاز رشین ہے بودو. کروشچوف تھے پریزیڈنٹ اس وقت اتنے راکٹ نہیں ہوتے تھے. پہلا راکٹ تھا جس نے بہت بلندی سے اڑتا تھا. شوٹ کر دیا تو اب وہ مصیبت انہوں نے چھوڑ ڈال دیا کہ جی یہ تو امریکن جہاز ہے یہ ہے وہ ہے. اور آئزن ہاور پریزیڈنٹ تھے امریکہ کا. اس کو حکومت نے اجازت نہیں دے یہ کہنے کی کہ یہ ٹھیک کیا. اس نے کہا کہ نہیں کہہ دو کہ ہمارا ہوائی جہاز نہیں تھا. تو اس کے بعد اچھی خاصی تلخی ہوئی تو اس کے بعد پھر وہ ہوائی جہاز اڑنا بند ہو گیا. جہاز کن کا تھا وہ؟ امریکن جہاز تھا. اڑتا پشاور سے تھا. اچھا. پاکستان سے اڑتا تھا اور بودو تک چلتا تھا وہ نان سٹاپ. بہت اونچی انتی اونچی تھی. ان کا خیال تھا کہ اس کو کوئی ڈیٹیکٹو نہیں کر سکتا. تو رشیا نے اس وقت راکٹ بنا لے ہوئے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا تو انہوں نے شوٹ کر دیا. اب عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے بھی جو ریلیشن ہے پاکستان سے ناروے سے. اب تھیلی نور ایک بہت بڑی کمپنی ہے کمیونیکیشن کی. اب وہ پاکستان جا کے تو انہوں نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھاگ کے یہاں آ گئے. پاکستان کے ساتھ ایسے تجارتی جو تعلقات ہیں نا اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. بہرحال دوسری ایک خاص چیز جس کا میں ذکر کرنا چاہیے کہ میں نے کہیں ذکر کیا بھی ہوگا. اسکینڈینیویا میں جماعت احمدیہ کو یہ اجازت تھی کہ وہ مسلمانوں کی نکاح کی رجسٹریشن خود کر سکتے ہیں. ان کو پادری کے پاس آنے کی ضرورت نہیں, کسی اور ادارے کے پاس نہیں. تو مجھے کوپن ہیگن میں بھی اجازت تھی, سویڈن میں بھی تھی, ناروے میں بھی تھی. اور ناروے میں نور صاحب بڑا لمبا عرصہ شادیوں کی رجسٹریشن کرتے تھے. اس میں صرف احمدی ہونا ضروری نہیں, کوئی بھی مسلمان ہو. تو جو غیر احمدی تھے وہ زیادہ آتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر جو غیر احمدی ادارے تھے, ایرانی تھے, افغانی تھے یا عرب تھے, ان کی کاسٹ بڑی مہنگی ہوتی تھی. بلکہ مجھے ایک شخص نے بتایا, وہ میں نام نہیں لینا چاہتا, ایک چھوٹے فرقے سے تعلق تھا. وہ کہتے تھے جی کہ ہمارا جو بھی امام ہے یا جو کچھ بھی ہے اگر وہ نکاح پڑھائے گا تو اس کی 50,000 کرونر فیس ہے. تو ہمارا بالکل ہی الٹ ہوتا تھا. مفت ہوتی تھی, بلکہ ہم سروس بھی کرتے تھے, تو ناشتہ واشتہ بھی کراتے, کھانا بھی کھلاتے تھے. تو بڑی کثرت سے غیر احمدی ہمارے ذریعے سے ان کی رجسٹریشن ہوتی. طلاق بھی ہوتی, رجسٹریشن بھی ہوتی. لیکن پھر یہ کسی وجہ سے ڈنمارک اور ناروے میں تو بند ہوگی, سویڈن میں اب بھی ہے. لیکن اب سویڈن میں جو مسئلہ بنا ہوا ہے, مسئلہ تو نہیں بنا ہوا بلکہ وہ باقاعدہ نکاح خواہ کو ٹریننگ دیتے ہیں کہ بھی ایسے آپ نے نکاح کرنا ہے, فلانا فارم کرنا ہے, فلانا کرنا ہے, فلانا. اب ہمارے جو گروپ گیا ٹریننگ کے لیے سویڈن میں, تو جب وہ جانے لگے تو انہوں نے سوال کیا کہ جی اگر 2 لڑکے آ جائیں یا 2 لڑکیاں آ جائیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اب یہاں کے وہاں قانوناً اجازت ہے, اور اگر آپ نہ کریں گے تو آپ جیل میں جائیں گے. یہ آپ روک نہیں سکتے. تو خود ہی کہنے لگے کہ نہیں, اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لمبی ڈیٹ دے دیں اس کو کہ جی اگلے سال ہونا.
تو وہ پھر کسی اور کے پاس چلا جائے گا. مطلب اس بات میں بات کرتے ہیں. اس کی وجہ سے کہ ان کا قانون ایسا ہے کہ ان کو اجازت ہے کہ جو وہ 2 لڑکے بھی شادی کر سکتے ہیں, 2 لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں آپس میں شادی. تو یہ ان کا مسئلہ رہا. بہرحال 15 منٹ ہو گئے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے اور کوئی واقعہ ہے نور صاحب کا؟ ہاں نہیں, نور صاحب کا ایک واقعہ میں بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نور صاحب کو جب سے یہ مسلمان ہوئے ہیں جنون تھا کتابیں خریدنے کا, مذہبی کتابیں خریدنے. اچھا. میرے خیال لاکھ کروڑ کی کتابیں انہوں نے خریدی ہوئی تھیں. یہ انہوں نے جب پینشن پہ گئے ہیں تو انہوں نے وہ ساری کتب جماعت کو دے دی. نہ صرف دے دی بلکہ انہوں نے ایک لائبریری بنائی اور اس کو رجسٹر کرا دیا, اسلام بیبلیوتھیک. اچھا. میرے خیال یہ پہلی لائبریری ہے جو رجسٹرڈ ہے قانون میں. تو یہ باقاعدہ آ کے ڈیوٹی دیتے ہیں, ان کے فارمز ہیں, آپ نے کتاب خریدنی ہو دیکھنی ہو تو پڑھیے. یہ بھی ان کا. یہ ہمارے ساتھ عمرے پہ گئے تھے تو وہاں سے بھی کتابیں وہاں بڑی کتابیں خریدی. بالکل کافی. ہاں بالکل بالکل بالکل. ساتھ لے کے آئے وہاں سے. ہاں جی ہاں جی. تو بہرحال یہ ان کا بہت بڑا کام ہے اسلام سے بیبلیوتھیک کا. تو بہرحال آپ کا وقت ہو گیا. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ صاحب. یہ اچھا ہوا کہ آپ نے نور صاحب کا یہ جو تذکرہ ہے وہ مکمل کر دیا ہے. اور بھی خدمات ہو گئی لیکن کافی حد تک آپ نے کور کی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے نئی آپ کا جو انٹرویو ہوگا کسی وہ پہلے بتا دیں, پھر اس کے مطابق انشاءاللہ آپ سے وہ ہم انٹرویو کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر.